دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی پیارا سا بونا جنگل میں رہتا تھا۔ اس کے باغ میں ایک چھوٹی سی چڑیا رہتی تھی جو روز صبح سویرے اس بونے کے لیے گانا گایا کرتی تھی۔ گانے سے خوش ہو کر بونا چڑیا کو روٹی کے ٹکڑے ڈالتا تھا۔ بونے کا نام منگو تھا۔ وہ چڑیا سے روز گانا سنتا تھا اور چڑیا کو روٹی دیتا تھا۔ بونا اور چڑیا میں گہری دوستی ہو چکی تھی۔ ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ منگو خریداری کر کے گھر واپس آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک کالا بونا آ رہا ہے۔ کالا بونا ایک کالے اسٹیم انجن سے چلنے والی کلرفل ٹرین پر سوار تھا۔ اس انجن کے پیچھے خالی پنجرا بھی بنا ہوا تھا۔ منگو اس کالے بونے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ ابھی منگو سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے، اتنی دیر میں کالے بونے نے منگو کو پکڑ لیا اور ٹرین کے پیچھے لگے پنجرے میں بند کر دیا۔ کالے بونے نے پھر سے ٹرین چلا دی۔ ٹرین چلتے چلتے ایک بڑے قلعہ نما گھر کے قریب پہنچ گئی۔ اس قلعہ کی دیواریں بہت اونچی اونچی تھیں اور ایک بہت اونچا اور بڑا گیٹ بھی تھا۔ گیٹ کا دروازہ کھلا، ٹرین قلعے کے اندر چلی گئی۔ جب قلعے کا گیٹ بند ہو گیا تو کالے بونے نے منگو بونے کو پنجرے سے باہر نکالا اور کہا، منگو تم آج سے میرے غلام ہو۔ دیکھو منگو، مجھے جام سے بھرے ہوئے کیک اور بادام پستے والے چاکلیٹس پسند ہیں۔ میرے لیے چیزیں ابھی سے بنانا شروع کر دو۔ منگو نے فوری کیک اور چاکلیٹس بنانا شروع کر دی۔ بیچارہ منگو سارا دن کیک اور چاکلیٹس بناتا رہتا۔ منگو اکثر سوچتا کہ یہ کالا بونا کون ہے۔ ایک روز منگو نے کالے بونے سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کالا بونا مسکرایا اور بولا، یہی تو میری زندگی کا راز ہے کہ میرا نام کوئی نہیں جان سکتا، اور جس دن تم نے میرا نام جان لیا تو میری ساری طاقت بھی ختم ہو جائے گی اور تم آزاد بھی ہو جاؤ گے۔ منگو نے ایک آہ بھری، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کالے بونے کا اصل نام کبھی نہیں جان پائے گا کیونکہ وہ قید میں تھا۔ لیکن پھر ایک دن کالا بونا باہر گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور وہ تالا لگا کر چلا گیا، اور منگو چاکلیٹ کیک بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اسے کام کرتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے اپنی چڑیا کے گانے کی آواز سنی۔ چڑیا وہی گانا گا رہی تھی جو منگو کو پسند تھا۔ منگو نے کھڑکی سے باہر دیکھا، چڑیا ایک درخت پر بیٹھی تھی۔ پیاری چڑیا، وہ چلایا، میں یہاں ہوں۔ اوہ، کیا تم مجھے تلاش کر رہی تھی؟ کیا تم نے اپنی روٹی کے ٹکڑے یاد کیے؟ میں یہاں قید میں ہوں۔ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا ہوں جب تک میں کالے بونے کا نام معلوم نہ کر لوں جس نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ اس وقت کالا بونا واپس آ گیا۔ منگو بھاگ کر تندور کے پاس چلا گیا۔ چڑیا کچھ دیر تک وہاں بیٹھی رہی اور گانا گاتی رہی، پھر وہ بھی اڑ گئی۔ چڑیا ناخوش تھی۔ وہ پیارے منگو سے بہت مانوس تھی کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور گانے بھی شوق سے سنتا تھا۔ اب چڑیا ہی تھی جو منگو کو باہر نکالنے کی کوشش کر سکتی تھی، مگر کیسے؟ تو چڑیا نے سوچا کہ وہ کالے بونے کا پیچھا کرے گی اور دیکھے گی کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اگلے دن جب کالا بونا قلعے سے باہر نکلا تو اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ آخر کار بونا ایک درخت کے سامنے رکا۔ یہ بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کا تنا اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر گھر بنا ہوا تھا۔ کالے بونے نے درخت میں بنے ہوئے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ وہاں اندر ایک بونی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بونا بڑھیا سے باتیں کرنے لگا۔ یہ بڑھیا بونے کی ماں تھی۔ کچھ دیر کے بعد کالا بونا واپس قلعہ جانے کے لیے مڑا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی تھا کہ بڑھیا نے بونے کو آواز دی اور کہا، ارے ساگر سنو، اب کب واپس آؤ گے؟ چڑیا نے سن لیا کہ کالے بونے کا نام ساگر ہے۔ وہ جلدی سے اڑی اور جا کر پوری منگو کو کالے بونے کا نام بتا دیا۔ اب کالا بونا واپس سے قلعہ میں آ گیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اور یہ دیکھ کر آگ بولا ہو گیا کہ منگو کیک بنانے کی بجائے فارغ بیٹھا ہے۔ منگو نے کالے بونے سے پوچھا، کیا تمہارا نام بھوری بلی ہے؟ کالے بونے نے کہا، نہیں نہیں، میرا نام بھوری بلی نہیں ہے۔ جاؤ جا کر کام کرو اور میرے لیے کیک بناؤ۔ وہ چیخا۔ پھر منگو نے کہا، اچھا تو تمہارا نام ساگر ہے۔ منگو خوشی سے چیخا۔ کالے بونے نے منگو کو گھورا اور ڈر سے پیلا ہو گیا اور اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ کالے بونے نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا نام ساگر ہے؟ منگو نے کہا، بس اللہ نے میری مدد کی اور مجھے تمہارا نام معلوم ہو گیا۔ کالے بونے نے کہا، تمہیں میرا راز معلوم ہو گیا ہے، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، تم آزاد ہو۔ منگو خوشی سے باہر بھاگا۔ وہ سارے راستے کودتا پھلانگتا اپنے گھر پہنچا۔ اس نے اپنے باغ کے دروازے پر چڑیا کو اپنا منتظر پایا۔ منگو نے چڑیا کا بہت شکریہ ادا کیا۔ یہ رہائی صرف اسی وجہ سے ملی ہے۔ منگو کی دوستی چڑیا سے مزید گہری ہو گئی اور وہ روز اس کا گانا سنتا اور اسے روٹیاں بھی کھلاتا تھا۔
تو بچوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی. ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب بھی ہم مشکل میں پھنس جائیں تو ہمیں اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے ہے, اپنے اچھے کاموں کو یاد کرنا چاہیے ہے, اور زندگی میں بھی ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے ہیں تاکہ اللہ ہماری مدد کرے. تو بچوں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی نئی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.